رکھنے پر بھی اس کی جو سی نکلتی ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ یہ یقین ہمیں رکھنا ہے۔ اسی طرح اللہ کی ہدایت اب الہادی کہہ کے جب مانگتے ہیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اولاد، طالب علم، کسی کے لیے بھی، تو کیا وہ ہدایت دینا اللہ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے؟ اللہ نے اپنے نبی سے نہیں کہا تھا کہ لا تہدی من احببت، اے نبی جس کے لیے تو پسند کرتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت کا حکم اسی کی مرضی سے آئے گا، ہمارا کام صرف مانگنا اور سونپ دینا۔ یہ چیز آج ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، مانگنا اور سونپ دینا۔ تیسری چیز، 3 کام کرنے ہیں، اللہ کے ناموں کے ساتھ 3 عادات بنا لیں۔ مانگنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، پھر اس کو سونپ دینا ہے، اور جس کے حوالے کر دیا جائے نا تو بعد میں جا کے بے چین ہو کر، کچھ بے چین روحیں بھی تو ہوتی ہیں نا، اللہ ہی کی مخلوق ہے ساری کی ساری، رنگ رنگ کی مخلوق ہے۔ بے چین روحیں کیا کرتی ہیں؟ کسی کو کام سونپ دیتی ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد کر لیا، کتنا رہ گیا، اچھا کوئی اور تو نہیں، چین نہیں ہے۔ اللہ کو ایسے نہیں سونپنا، اللہ کو ایسے نہیں نہ اللہ کے ذمے کرنا۔ سونپ دیا، بے فکر ہو جائیں، مانگتے رہیں، سونپتے رہیں۔ پھر تیسرا یقین، تیسرا کام کیا کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ؟ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو وہ اس کے بعد فیصلہ کرے اس پہ راضی ہو جائے۔ اللہ میں نے تو یہ کہا تھا، اللہ تم نے تو میری کبھی مانی ہی نہیں۔ ہاں، اپنے آپ کو بے چین کیے رکھنا، پریشان، گھبراہٹ میں ڈالے رکھنا، اللہ تیرا کیا چاہتا تھا جو تو کر دیتا؟ ہاں، کبھی بھی نہیں۔ جو رب نے کیا اس پہ راضی ہو جانا ہے۔ آج ہم نے اس ایمانی کیفیت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے باقی ناموں کو انشاءاللہ جو پہلے سمجھے جو بعد میں سمجھنے ہیں، یہ 3 چیزیں فنگر ٹپ پہ میں بیچ میں آپ سے پوچھتی رہوں گی، وہ 3 نیتیں، وہ 3 کام، وہ 3 ذمہ داریاں۔ بیماری کے لیے سارے درود کر لیے، بیماری کے لیے ساری دعائیں اور سارے دم کر لیے، مگر اس کے بعد اس کے اسباب بھی ڈھونڈنے نہیں چھوڑنے، تدبیر بھی کرنی ہے، دوا بھی کرنی، دعا بھی کرنی ہے، پھر کچھ بھی نہیں بن پا رہا، اب راضی ہو جائیں۔ اللہ اگر تو میری بیماری پہ راضی ہے اور تو میرے درجے بلند کر رہا ہے اور تو میرے گناہ معاف کر رہا ہے تو اللہ اس بیماری کو میں تیرے لیے قبول کرتی ہوں۔ میری درد میں رونا تجھے اچھا لگتا ہے تو میں روتی رہوں گی، میں آخر تیری تو بندی ہوں، تو کب تک مجھے رلائے گا؟ کوئی بات نہیں، تو جب چاہے گا، جب تو پسند کرے گا تب تو مجھے ٹھیک کر دینا، مگر میں کمزور ہوں اور میں تھک گئی ہوں، اگر تو جلدی ٹھیک کر دے تو میں تیری تو بندی ہوں۔ بات پھر بھی اللہ کو کہہ دینی ہے، مگر ڈھنگ سے کہنی ہے، سلیقے سے کہنی ہے، شکوے سے نہیں کہنی۔ یہی طریقہ انسانوں کے لیے اور یہی طریقہ اپنے رب کے لیے۔ بات حرج نہیں ہوتا کہنے میں، کہنی ہے انسانوں سے بھی، کوئی بات نہیں، آپ جیسے کہ میں مان لوں گی، ویسے اگر ایسا کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ کہہ دیں، کہنے کا سلیقہ اپنے رب سے بھی۔ اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ کوئی بھی چیز اپنے اندر ایک پہلو نہیں رکھتی، اس میں بہت پہلو ہوتے ہیں۔ اگر سارے ٹولز، سارے پہلو، ہر چیز کو اپنا لیا جائے، پھر بھی نہ کچھ ہو، پھر بھی رہ جائے، تو میں اس پوری کائنات کا کیا ہوں؟ ایک ذرہ، ایک ذرہ۔ اور اگر اس ذرے کی، ریت کے ذرے بھی شاید اس مخلوق کی گنتی سے جو ہیں وہ زیادہ ہی ہوں گے، میں شاید اس ذرے سے بھی حقیر ہوں، پھر کیا ہوا جو میری نہیں مانی گئی؟ میں کون سا خود بن گئی تھی؟ میں نے کون سا کوئی یہاں سب کچھ پا کے بڑا فاتح بن جانا ہے؟ میری اوقات ہی کیا ہے، حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ تو نے کہا تھا یہ کرو تو کامیاب ہو جاؤ، اگر تو کامیاب کر دے تو میں تیری بندی ہوں، اللہ تو مجھے خوش کرے گا، میں تیرے نام کو بلند کروں گی، میں تیری بندی ہوں، اور اگر تو ناکام کر دے گا تو اللہ مجھے جنت سے محروم نہ کرنا۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو راضی کرنا سیکھیں، اللہ سے پیاری پیاری باتیں کریں، سب کچھ مانگ لیں، لیکن یقین، ایمان اور ان ساری کیفیات سے کبھی بھی بے خبر نہ ہوں۔ بے شک چمٹ چمٹ کے مانگیں، رو رو کے مانگیں،
آدھی رات آنکھ کھل گئی بیٹھ جائے باتیں کرنے، بستر چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، بستر کے بیچ میں منہ دے کے مانگتے رہیں۔ کسی کو پتہ ہے آپ اللہ سے رابطے میں؟ ہاتھ اٹھا کے مانگیں، ہاتھ بچھا کے مانگیں، دل پورے کا پورا توجہ کریں اور بس رب سے مانگتے رہیں، اللہ میں تجھ پہ راضی، اور اگر تو میرے دل کو راضی کر دے میں تب بھی تیری ہوں، اللہ نہ کرے اللہ اگر تو میری طلب مجھے نہ بھی دے میں تب بھی تجھ پہ راضی ہوں، میں تیری حقیر بندی ہوں، تو دے میں تب بھی تجھ پہ راضی، تو نہ دے میں تب بھی تجھ پہ راضی ہوں۔ اللہ سے، اللہ رب العزت کی عظمت کو تو دیکھیں، اس کی بڑائی کو تو دیکھیں، اس سے مانگنا ہم نے اپنا اتنا ہی حق سمجھ لیا، اور پھر اپنی منتیں مرادیں مانگ کے پھر اس کو پا لینا بھی ہم نے اپنا حق سمجھ لیا ہے۔ یہ ہماری غلطی ہے، اور اس چھوٹی سی غلطی کے پیچھے ہماری تقدیر اور ایمان کمزور ہوتا ہے، ہماری اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور کیسے ٹینشنز پیدا ہو سکتی ہیں جب آپ سونپ بھی رب کو رہے ہیں اور راضی بھی ہو رہے ہیں۔ اتنا سکون، اتنا تحمل، اتنا غنا آ جائے اللہ کے ناموں کو یاد کر لینے کے بعد، صرف یاد کر لینے کے بعد نہیں، ایمان لا کر پکارنے کے بعد۔ اگر اللہ کو کسی ایک یا دو ناموں سے پکارنا ہو تو یا ہادی، یا شافی، یا رحیم، یا رحمان، یوں کہہ کر بھی پکار سکتے ہیں۔ سارے نام پڑھنے ہیں تو اس فارم میں پڑھ سکتے ہیں، اور آخری حصے کو وقف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پیش دے کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس پر زبر یا زیر نہیں دی جائے گی۔ یا شافیو کہا جائے گا، یا شافیہ یا شافی جی نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ یا کا کوئی اصول ہے۔ اسی طرح یا شافی یا شافیو، اس طرح جب بھی پڑھا جائے تو یا جزم دے سکتے ہیں یا پیش دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یا حرف ندا ہے، اور پکارنے کے لیے پھر لفظ اسم ہے اور مرفوع ہے، تو اس کو یا شافی ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یہی دو طریقے اس کو مخاطب کرنے کے ہیں۔ اسی طرح ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اب اللہ کی رحمت آج ہم پڑھیں گے الخالق، الخلاق، یہ دونوں ایک ہی ان کا مادہ ہے، دونوں کا مادہ خا لام قاف۔ آج کے جو چاروں نام ہیں ان کے معنی ملتے جلتے ہیں۔ الخالق پیدا کرنے والا، الخلاق بہت زیادہ پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے، کوئی چیز کو کثرت سے پیدا کرنے والا، اور الباری بنانے والا، المصور جو چیز بنائی ہے اس کی کوئی ایک صورت تو ہے نا، صورت دینے والا۔ میں جو اس طرح جس ترتیب سے ہم چل رہے ہیں اس کے ملتے جلتے نام مانی، ٹھیک ہے، اور اس ترتیب سے آپ کو آلریڈی جس ترتیب سے یاد ہیں آپ اسی ترتیب سے رکھیں۔ کوئی جو نئے سرے سے یاد کر رہا ہے وہ اس ترتیب سے یاد کر سکتا ہے تو کر لے، اس میں سب آپ کی چوائس ہے، بس یہ نام سمجھ میں آ کر یاد ہونے چاہیے۔ الخالق اور الخلاق کے نام کو یاد کرتے وقت ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس نام کو ہم نے سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی ان سے آگاہ کرنا ہے۔ تمام کائنات کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور اللہ نے اس کی پلاننگ کرتے وقت، اس کو بناتے وقت، اس کو جب میں کہہ رہی ہوں تو مراد صرف انسان نہیں ہے، اللہ نے صرف انسان کو نہیں پیدا کیا، پوری کائنات کے ایک چھوٹے ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی چیز کو بناتے وقت کسی سے مشورہ نہیں لیا، کوئی آپ کے شامل حال نہیں تھا، کسی کو خبر نہیں تھی۔ پتہ ہے نا، سورہ یہ واقعہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے، حضرت آدم کا واقعہ، جب شیطان آیا چکر لگانے اور اس نے دیکھا، حیران ہو گیا تو یہ کیسی چیز اللہ نے بنا دی ہے، اور کہنے لگا، سب چیزیں اس نے چیک کی، ابھی صرف مٹی کا پتلا بنایا تھا، ابھی سانس نہیں چلی تھی، روح نہیں ڈالی تھی، اس نے کئی چکر، شیطان بھی تو آخر شیطان تھا، اس نے کہا کان، آنکھیں، ناک، سارا بڑا سسٹم بنایا ہے، اور کہتا ہے کوئی بات نہیں، جو اس کا پیٹ ہے نا یہ یہاں سے مار کھائے گا، اس میں بھرے گا یہ طوفان، اس میں خواہشات آئیں گی اور یہ یہاں سے مار کھائے گا۔ بس اسے سمجھ آ گئی کہ اللہ کوئی مخلوق پیدا کرنے والا ہے، اللہ نے تو خبر تک نہیں کی تھی۔ فرشتوں نے کیا سوال کیا تھا، اللہ اس کو کیوں بنایا ہے؟ اللہ نے کسی کو آگاہ بھی نہیں کیا تھا،
اپنی پلاننگ سے کسی کو خبر بھی نہیں دی تھی. جب وہ فعال لما یرید، جو ارادہ جو چاہت اس کی ہوتی وہ کر گزرتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مشورے، بغیر کسی نمونے، بغیر کسی ڈیزائن کے ہی اس پوری کائنات کو ڈیزائن کر دیا. اللہ کی قدرت سے انسان واقف ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح صرف مٹی اور کس پانی سے پیدا کیا اور کیسے اس کے جسم کے حصے بنا ڈالے. اسی طرح پہلا انسان بھی اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آخری انسان بھی اللہ نے خود پیدا فرمانا ہے. تخلیق کے دعویٰ کرنے والے جتنی باقی لوگ ہیں سب جھوٹے ہیں. صرف اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی خلاق ہے. اور خالق اور خلاق کا فرق آپ کی سمجھ میں آ گیا. پیدا کرنے والا اور بہت کثرت سے پیدا کرنے والا. خالق کا لفظ قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے، خلاق کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے. الخالق 11 بار قرآن میں آیا ہے اور الخلقین یعنی اس کا صرف 1 بار ذکر ہے. اسی طرح اب جو الخالق اور الخلاق ہے اس کی کتنی مقدار میں اس کی کیا گنتی کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں اس نے کیا کیا پیدا کی ہے. مختصر طور پر ہر نظر آنے والی چیز، نہ نظر آنے والی چیز، جن نظر آتے ہیں، فرشتے نظر آتے ہیں، ہر دکھنے والی نہ دکھنے والی ہر چیز کا خالق اللہ ہے. زندگی کو وجود دینے والا، وہ زندگی کسی کیڑے مکوڑے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، وہ زندگی سانس لینے سے ریلیٹڈ ہو یا بغیر سانس لیے ہو. ویسے تو پودے بھی سانس لیتے ہیں لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بغیر سانس لیے بھی ہم سائنس میں لائف تھنگس میں پڑھتے ہیں. تمام چیزیں اللہ ہی کی پیدا کرتا ہیں. اس نے موت کو بنایا، اسی نے زندگی کو بنایا. الذی خلق الموت والحیات، جنت کو اس نے بنایا، دوزخ کو اس نے بنایا، عرش کو بنایا، کرسی کو بنایا، پہاڑوں، سمندروں، دریاؤں، ہواؤں، پرندوں، چرند، جانور کی تمام اقسام کو اس نے پیدا کیا. مٹی کے نیچے تہیں اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اس نے پیدا کیا. سمندر کی گہرائی میں اترے اور کوئی جان پائے یا نہ جان پائے وہ تمام مخلوقات اسی نے پیدا کی. آسمانوں کی جو جتنے بھی رستے ہیں، دروازے ہیں اور جتنی مخلوقات اس کے اوپر ہیں سب کچھ اسی نے پیدا کیا. کوئی چیز طویل ہے، قصیر ہے، لمبی ہے، چھوٹی ہے، کس قسم کی ہے، ہر چیز کو اس نے بنایا. کوئی چیز متحرک ہے، حرکت میں ہے یا ٹھہری ہوئی ہے. پہاڑ ٹھہرے ہوئے ہیں نا، کس چیز کے رنگ دیکھیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا. کوئی مایا ہے، کوئی سالڈ ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے. اسی کا خالق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے اور اللہ واحد ہے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمانے والا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو. اے لوگو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا، جو اس نے تم پر کی. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے تمہارا جو تمہیں رزق دیتا ہو؟ چلو پیدا تو اللہ نے کر دیا، رزق کوئی اور دیتا ہے، آسمانوں سے بھی برساتا ہو اور وہ زمین سے بھی دیتا ہو. اگر صرف زمین کا پانی ہمارے لیے ہوتا تو سائنسدان کہتے ہیں جینا مشکل ہو جاتا. صرف زمین کا پانی ہوتا، پانی آسمان سے بھی اترتا ہے. پانی کے ہی ایک صرف پانی کی ہی ہم پانی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اور یہ سب چیزیں اس نے انسانوں کی ضرورت اور مقدار کے مطابق پیدا کی اور فرمایا صرف اور صرف پانی زمین ہی سے چلتا اور زمین ہی پر ہوتا تو آج پانی پورا نہ ہو سکتا. یہ آسمان سے اترتا ہے اور کس طرح یہ سمندر کے آب و بخارات اٹھا کر بارش کا برسنا ہے، بہترین سائیکل. اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہہ کے جاتے ہو؟ منہ اٹھا کے، اس کا میں سیدھا ترجمہ، منہ اٹھا کے تم کہیں اور کیوں جاتے ہو؟ سب کچھ کرنے والا ایک رب یکتا واحد یگانہ، اور تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں پڑ گئی ضرورت، تمہیں آ گئی مجبوری، تو کہاں جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کیوں نہیں آتے اپنے رب کے پاس اس سے لینے کے لیے؟ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبَّكُمْ، یہ ہے تمہارا رب اللہ، لا الہ الا هو خالق کل شیء،
ہر چیز کو وہ پیدا کرنے والا ہے. اب تم کیا کرو؟ فاعبدو، اسی کی عبادت، اسی کے آگے جھکو. اچھا، اس جگہ پر مانگنے کے وقت میں اللہ عبادت کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ عبادت کون سی ہے جو مانگنے کے وقت میں کرنی ہے؟ ایاک نعبد کے بعد دوسرا سٹیپ کیا تھا؟ ایاک نستعین، استعانت کی عبادت. جب تمہیں ضرورت پڑے اور تمہیں مجبوری ہو تو کس کے پاس جانا ہے؟ لا الہ الا ہو فاعبدو، تب بھی اسی کے آگے جھکو. مانگنا ہے اسی سے مانگو، جو ضرورت ہے اس کے آگے رکھ دو، وہ تمہاری تمام ضروریات کو پورا کرے گا. اور پھر اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا تو کس کس قسم کی اس میں خوبیاں نہیں رکھ دیں. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بل قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ فرماتے ہیں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے، اسے اپنے سامنے کھڑا کر نہیں پائیں گے؟ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ یہ جو انگلیوں کے پور ہیں نا، جس بندے کے جس طرح کے پور ہیں، جب وہ قیامت کے دن آئے گا اسی کے پور اس کو واپس دیے جائیں گے. آج ہم سب اپنا تھم لگاتے ہیں نا، انگوٹھا لگایا جاتا ہے، حالانکہ سائن کرتے ہیں، فوٹوز لگاتے ہیں آئیڈینٹی کارڈ پہ، اپنی آئیڈینٹی کے لیے آئیڈینٹی کارڈ، شناختی کارڈ پہ کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے، پھر بھی یہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ اتنی وسیع کائنات اور تمام لوگوں کے انگوٹھے کی آپس میں حتیٰ کہ اپنے ہی ہاتھ کے دونوں انگوٹھوں کے پور میچ نہیں کرتے. تم ہڈی اور شکل اور ساخت کا گمان کرتے ہو، میں تو لوگوں کے پور کا ذکر آتا ہے مسویہ بنانا. ایک ایک یہ جو لائنیں ہیں، ہاں، ایک عام آنکھ سے 2 لائنیں دکھتی بھی نہیں ہیں، وہ لائنیں نظر بھی نہیں آتی. ہم اپنی انگلیوں کو پلین سمجھتے ہیں، اور وہ جو اس میں ریشے ہیں، میں تو یہ بھی کسی سے ملنے نہیں دوں گا. ماں کے الگ، بیٹی کے الگ، ہر ایک کے الگ الگ، کوئی کسی سے میچ نہیں کرتا. یہ فرق، میں انگوٹھے کے ڈیزائن الگ الگ بنا سکتا ہوں، اور کتنی دنیا ہے. اور یہ بھی نہیں، عام طور پر کہا جاتا ہے جو پہلے لوگ مر گئے انہی کی مشابت پر انسان پیدا ہو رہے ہیں. ایک وقت میں 7 لوگ ایک ہی چہرے کے ہوتے ہیں. کتنا کچھ کہا جاتا ہے. ٹوینز اگر ایک جیسے بھی ہوں تو ماں ان میں بھی فرق محسوس کرنے لگ جاتی ہے. عنقریب دیکھنے والوں کو پتہ چلنے لگ جاتا ہے ان میں بھی فرق ہے. یہ سب کچھ کے باوجود قیامت کے جو حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوتی ہے اور آخری لمحے تک، ابتدائے انسانیت سے قیامت تک جتنی دنیا آئے گی، کسی کے ایک نشانات اور پور میں مماثلت نہیں ہوگی، ہر ایک کے مختلف ہوں گے. اور کوئی میتھ، کوئی کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا جو اتنی کوانٹٹی میں کسی چیز کو بھی کلیکٹ کر سکے. اور اللہ اتنے ڈیزائن، اور عام طور پر آپ کو پتہ ہے فیکٹری میں ایک ڈیزائن چھاپ کے اس پر ہزاروں نمونوں کے کاغذ، کپڑے پرنٹ کیے جاتے ہیں. ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم صرف، اگر ایک پاکستان ہی کو دیکھا جائے نا، تو اگر ہم میں سے، جیسے خواتین کی فطرت ہے، بازار میں پتہ ہمارے اتنے کھپنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اچھی لون لینی ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمیں وہ ڈیزائن لینا ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہ ہو. یہی چیز، یہی انفرادیت ہمیں کھپاتی ہے. بازار وقت ضائع زندگی کا کیوں کیا جاتا ہے؟ بھولیے گا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اس کائنات کی بدترین جگہ بازار ہے. کم جایا کریں، بہت کم جایا کریں. اور کیوں کھپتے ہیں؟ نیا اور ڈیفرنٹ ڈیزائن لینے کے لیے. ایک آدمی میں اتنی سکت نہیں ہے. اس جدید دور میں آپ صرف اور صرف کمپیوٹر کو اپنی کمانڈ دیتے ہیں، کمپیوٹر خود ہی کلیکٹ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اب تو ڈیزائن بھی کمپیوٹر بنا لیتا ہے. اس کے باوجود ایک پاکستان کی تمام خواتین کے لیے الگ الگ ڈیزائن کے کپڑے بنا لیے جائیں، نہیں ممکن نا، نہیں نا ممکن. ہر جگہ جو چھپ گیا وہ سب کو پہننا ہی پڑنا ہے، اچھا لگے برا لگے، جو بازار میں آ گیا وہ اٹھانا ہی پڑنا ہے. اللہ رب العزت کی یہ جو خلاق اور خالق ہونے کے نمونے کا ڈیفرنس ہے، اس کائنات میں اس کا کوئی نمونہ مل ہی نہیں سکتا. اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. اب اللہ کہتے ہیں ہم نے صرف پیدا ہی نہیں کیا، ہم نے صرف انفرادیت ہی نہیں رکھی،
بلکہ ہم نے ہر سائز، ہر عمر، ہر رنگ، ہر نسل، ہر چیز کو درست ترتیب بقدر اندازے کے مطابق پیدا کیا۔ جس کو چاہا، جس چیز کو چاہا وہ رنگ شکل مختلف دیا، پانی کو اس کی ضرورت کے مطابق، خشکی کو اس کی ضرورت کے مطابق۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جس وقت آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور ان سے کہا کہ اب آ جاؤ میرے پاس، خوشی سے یا ناخوشی سے، تو دونوں نے کہا اللہ ہم خوشی سے آئیں گے، دونوں نے خوشی سے آنے کو قبول کیا۔ اللہ رب العزت نے، ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مکروہات کچھ ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن پیدا کیا، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، جمعرات کو چوپائے پھیلا دیے، تمام دنیا میں جو جانور پھیلائے وہ جمعرات کو پھیلائے، جمعہ کے دن عصر کے بعد آخری گھڑی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن قرآن پاک میں ہم نے آیت کتنی بار پڑھی؟ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو بنایا۔ کتنی بار پڑھا؟ 7ویں دن کا ذکر نہیں آتا۔ کل ہفتے کے کتنے دن ہیں؟ 7 دن ہیں۔ 6 دنوں میں یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو ہفتے سے جمعرات تک گنوائی، اللہ سب کو یاد رکھنے کی توفیق دے۔ اور 7ویں دن کس کو پیدا کیا؟ حضرت آدم کو۔ گویا انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اس کی تمام ضروریات، مادی، روحانی، جذباتی، تمام ضروریات کو 6 دنوں میں مکمل فرمایا، اور 7ویں دن عصر کے بعد۔ کتنی فضیلت ہے اس گھڑی کی، اس اشرف المخلوقات کو، اس اعلیٰ ترین مخلوق کو، اس پوری ایک بندہ، ایک انسان جب کام کرتا ہے نا تو وہ پوری زندگی کام کرتے کرتے ایک اعلیٰ کام کرنا چاہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے سب سے اچھا کام۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوقات بنائی، چیونٹی کے سے چھوٹا بھی جانور پیدا کیا۔ آپ کو پتہ ہے مچھر کی تحقیق کی گئی تو مچھر کے سر کے اوپر ایک جوں ہوتی ہے، سوچے مچھر کے سر کے اوپر کی جوں کا کیا سائز ہوگا۔ اللہ نے اتنی چھوٹی چھوٹی مخلوق کو پیدا کیا، اور اس کائنات میں سب سے بڑا جانور ویل مچھلی ہے، اس مچھلی کے اتنے بڑے سائز کو پیدا کیا، اور بھی بہت ساری مخلوقات۔ لیکن جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو سب سے اعلیٰ نمونے پر پیدا کیا، بہترین صورت گری میں پیدا کیا، اس کے چلنے میں کمال، اس کی شکل میں، اس کی ہر چیز میں اللہ نے ایک بہترین صفت پر اس کو پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے بھی جمعہ دنوں کا سردار ہے، اور عصر کے بعد کی گھڑی قیمتی اور بہترین گھڑی ہے، اس گھڑی میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ بھی یاد رکھیں، آدم کو پیدا کر دیا، سمجھے انسانیت کو پیدا کر دیا۔ اور اسی طرح تمام سامان زندگی مکمل کرنے کے بعد پھر اللہ کا یہ سوال کیوں نہیں بنتا؟ اللہ قرآن میں ایک سوال کرتے ہیں، اور عین یہ سوال اس لمحے یاد آتا ہے، نحن خلقناکم، ہم نے تم سب کو پیدا فرمایا، فلولا تصدقون، پھر تم میری تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ کی طلب کیا ہے؟ فلولا تصدقون، تم سب میری مخلوق ہو، وہ خالق، وہ باری، وہ مصور، وہ ہمیں ماں کے رحم کے اندھیروں میں پیدا کرنے والا، کبھی ماں سے مشورہ نہیں ہوتا بیٹا کیسا ہو، بیٹی کس رنگ کی ہو، اس کی آنکھیں کیسی ہونی چاہیے، اس کی شکل باپ پہ جائے کہ ماں پہ جائے۔ ماں تو 9 مہینے ڈیزائن بناتی رہتی، پاگل ہو جاتی بتا بتا کے، جو پہلے مہینے میں بتایا ہوتا بعد میں کہتی نہیں اللہ ابھی تو مجھے کوئی اور اچھا لگ رہا ہے، اب ایسا نہیں ایسا ہو۔ ماں تو روز بدلتی، اللہ نے کوئی مشورہ نہیں کیا، وہ خالق ہے۔ اور اللہ کو طلب کیا ہے؟ فلولا تصدقون، تم میری تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ خالق کو خالق مان کیوں نہیں لیتے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تم اس کے علاوہ باقی چیزوں پر، ان کی پیدائش پر یقین کرتے ہو؟ کیا وہ کسی اور تخلیق کے پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے بھی کبھی کچھ بنایا ہے؟ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ سواری پر تھے، اور آپ نے حضرت معاذ سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو خالق کا اپنے بندے پر کیا حق ہے، اور بندے کا اپنے خالق پر کیا حق ہے؟
کہنے لگے، حضرت معاذ بولے اللہ اعلم و رسولہ، اللہ ہی اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا مخلوق کا حق ہے کہ وہ شرک نہ کرے، خالق کا شرک نہ کرے، اور خالق کا حق ہے کہ جو شرک نہ کرے وہ اس کو معاف کرے۔ باقی گناہ کتنا ہم یہ قرآن پاک میں آیات کے اندر پڑھتے ہیں اور علماء سے دن رات سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ جو چاہے گا گناہ معاف کر دے گا۔ شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تمہیں پیدا ہی کیوں کیا گیا تھا؟ تم خالق کو ہی خالق نہ مانو، کوئی ماں کو ہی ماں نہ مانے، کوئی باپ کو ہی باپ نہ مانے، تو ہم دنیا میں اس کو کتنی عزت سے دیکھتے ہیں۔ کوئی کہہ دے کہ جاؤ لو تم میری ماں ہی نہیں ہو، ہاں تم آسمان سے ڈائریکٹ گر گئے تھے، کوئی دوسرا تو یہی سوال کرے گا نا۔ اور کیا ہم سب خود ہی بن گئے تھے؟ ہمارا خالق ہی کوئی نہیں ہے؟ خالق مالک ہوتا ہے، وارث ہوتا ہے، وہ آغاز ہوتا ہے، وہ انجام ہوتا ہے، اور پھر اس کے تو ہم اتنی صفات بھی جان رہے ہیں، وہ کیا کیا کچھ کر گزرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور کیا صرف تمہیں پیدا کیا، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، ہم نے تو آسمان و زمین کو پیدا کیا، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان وہ بھی سب پیدا کیا۔ فرمایا وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، جو کچھ اس زمین اور آسمان کے درمیان یا اندر یا باہر جو بھی ہے وہ باطل نہیں ہے، وہ سب کچھ بیکار نہیں ہے۔ فرمایا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر ایسی بات کوئی سوچتا ہے اللہ نے اس چیز کو کیوں بنا دیا، یہ پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، ہم تو انسانوں کو نہیں معاف کرتے۔ اللہ کی کائنات کے اوپر پڑی ہوئی مٹی، پتھر، روڑا اور کوئی ایسا جانور نظر آئے، کوئی سانپ کے بارے میں سوچے کہ اتنا خطرناک جانور ہے، اس کا تو خوف اتنا زیادہ ہے، ہم اس کے لیے بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا۔ اللہ نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں، ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ٹھیک ہے، سورہ صاد کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں یہ گمان صرف ان لوگوں کا ہے جو کفر کرتے ہیں۔ اللہ کی بنائی کوئی چیز تنکے کی یا پہاڑ کے برابر ہوگی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، جو لوگ یہ گمان رکھیں کسی بھی چیز کے بارے میں وہ یا تو کافر ہیں، اور وہ جو کافر ہیں وہ آگ کے اندر جانے والے ہیں۔ اور ویسے بھی جو بندہ یہ سوال کرے یا یہ سوچ رکھے کہ شاید یہ چیز کسی کام کی نہیں ہے، پھر یا تو اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیتا ہے، احساس دلا دیتا ہے۔ بڑی ایک مشہور کہانی ہے، بڑی پرانی کہانی ہے، ماؤں سے سنی ہوئی ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، کہ ایک آدمی ایک گندے سے کیڑے کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا تھا۔ وہ کیڑا کیا کرتا ہے؟ گندگی کھاتا ہے، انسانی گندگی وہ کھاتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ اسمیل کو اپنے اندر ابزارو کرتا ہے، وہ اسمیل ختم ہو جاتی ہے، ورنہ دنیا میں چلتے پھرتے گندگی کی اسمیل ہی نہ ختم ہو۔ انسان کے اندر سے تو ہر چیز جو خارج ہوتی ہے اس کی اسمیل ہوتی ہے۔ اب وہ کیڑا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس بندے نے یہ بات حقارت اور نفرت سے کہی۔ کہنے میں بھی فرق ہوتا ہے، اور اللہ کو جس کی بات ناپسند آ جائے اللہ پھر اسے احساس دلاتا ہے۔ کچھ احساس لینے والے اسی سے پھر فائدہ لے کر جھک جاتے ہیں، کچھ متکبر اسی طرح جو ہے بد نصیب ہو جاتے ہیں۔ اس بندے نے یہ کہا کہ اس گندی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اس نے نفرت کی۔ بہت ہی جلد اچانک ہی اس کو بیماری آ گئی، ایسی بیماری، بڑے بڑے ڈاکٹر اور کہاں کہاں وہ پھرا، اور باہر کے ملک میں سارے علاج کروا ڈالے، اور آخری عمر میں جب لکھ دیا گیا اس کے کاغذات، اس کی رپورٹس پہ لکھ دیا گیا کہ اب تمہاری زندگی کے چند دن رہ گئے ہیں، تم ایسا کرو اگر خوشی سے گزار لو گے نا تو وہ دن بستر سے اتر کے گزر جائیں گے، جینا تو تم نے اب اتنی گھڑیاں ہی ہیں، کچھ دن رہ گئے ہیں، مرنے سے پہلے اگر خوش رہو گے نا تو بستر پر نہیں رہو گے، وینٹیلیٹر پہ نہیں رہو گے، تو ذرا چلو چل پھر کے وہ دن گزار لو، باقی تمہارا پورا خون اب آلودہ ہو چکا ہے، پورے خون میں وہ گندے جراثیم سرایت کر چکے ہیں، اگر جراثیم نکالیں گے تو ساتھ اتنا خون نکل جائے گا کہ جسم زیرو ہو جائے گا، اور خون کے بغیر جسم حرکت نہیں کر سکتا۔ تم اپنے کسی ایسے علاقے میں اپنے ماں باپ، دوست، پرانے ساتھیوں میں چلے جاؤ تاکہ وہاں رہ کر اگر خوش رہو گے، دن گزارو گے، تو اس سے تم کیا ہے چلتے پھرتے مر جاؤ گے۔
اب وہ موت کا انتظار کرنے کے لیے اپنے آبائی گاؤں آ گیا، اور اس نے اسی جگہ اسی مقام پر کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی، اسی نہر کے کنارے پر گزرتے ہوئے یہ لفظ کہے تھے، اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیوں کیا ہے؟ وہ اپنے اسی جگہ پر دوبارہ آیا آخری دن پورے کرنے کے لیے، اپنا گھر بار ہر چیز ختم کر کے بچوں کو اللہ حافظ کر کے آ گیا، اور واقعی اسے وہاں آ کر اچھا لگا۔ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں بزرگ، انہوں نے کہا اتنی بھی کیا بیماری ہے، آؤ ہم اپنے حکیم کے پاس تمہیں لے کر چلتے ہیں، علاج اللہ کے پاس ہے، شفا اس کے پاس ہے۔ اسے زبردستی یقین، وہ تو بالکل نا امید اپنی موت کے انتظار میں آیا تھا، اور آ کے تو اس حکیم کے پاس لے کر گئے۔ اس نے کہا کام ذرا دل برداشت ہے، اگر کر لو گے تو اللہ ضرور شفا دے گا۔ اس نے کہا جو کہو گے کروں گا۔ یہ تو وہی جانتا ہے نا جو موت کے دروازے پہ کھڑا ہو اور وہ کیا نہیں کرنے کو تیار ہو جاتا۔ کہتا ہے جو کہو گے کروں گا۔ کہتا ہے فلاں جگہ پر جاؤ، کسی کھیت یا نہر کے کنارے پر اس طرح کا ایک گندا بدبودار کیڑا ہوتا ہے، اس کیڑے کو جتنے کیڑے جتنے زیادہ اپنے جسم پہ رکھتے جاؤ گے، وہ تمہارے خون میں سے صرف گندا خون چوسیں گے، صاف اپنے اندر سر نہیں کریں گے۔ وہ اپنے جسم پہ رکھتے جاؤ رکھتے جاؤ۔ وہی بندہ تھا، وہی رب تھا، وہی کیڑے تھے، اپنے ہی ہاتھوں سے وہاں رکھ رکھ کے، اور وہ کتنی خوشی سے، اس کی نظر میں اس دن ان کیڑوں کی کیا قدر و قیمت تھی، اس نے رکھ رکھ کے گندا خون چوسا، اور چند منٹوں میں تو نہیں، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ ہفتہ 10 دن میں اس کو اللہ نے افاقہ دیا، اور وہ بہترین اپنی زندگی کئی سال جتنی اللہ نے لکھی تھی وہ جیا۔ اللہ نے شہد کی مکھی کو قرآن پاک میں مقصد دے کر بھیجا۔ اللہ نے کہا کہ اوحیٰ ربک، تیرے رب نے الی النحل، شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اسے طریقہ سمجھا دیا، ہر چیز اسے حکم دیا کہ تم نے گھروں کی چھتوں پہ، تم نے پہاڑوں پر، تم نے درختوں کے نیچے اپنے شہد کے چھتے بنانے ہیں، جگہ بھی بتائی، طریقہ بتایا، پھولوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر، کچھ تو کر کے بھیجا ہے نا۔ اس کائنات کو ان جانوروں سے باتیں کرنی آتی تھی، ان کو سمجھانا آتا تھا۔ ہر اتنی کائنات میں اتنی مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، ہر مکھی کو ڈائریکشن دے کے بھیجی، ان پھولوں سے نہیں گزرنا، یہاں چھوڑتے جانا ہے، ان پتوں کو چوسنا، ان کو نہیں چوسنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو رب الذی اعطی کل شیء خلقا ثم ہدا، سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں ہمارا رب تو وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو اس کی تخلیق، اس کی ہدایت، اس کا طریقہ، اس کی رہنمائی ودیت کر کے عطا کر کے بھیجی۔ تو کیا اللہ اپنے ان بندوں کو کسی بھی ہدایت کے بغیر بھیج دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے، وہ خالق ہے، اس نے اپنی مخلوق کو بنا سنوار کر، ترتیب دے کر، سمجھا کر، شعور، عقل، علم، ہدایت، کتاب، قرآن، انبیاء، ہر چیز دے کر ہی بھیجا۔ اور پھر کتنا پیارا اللہ کا یہ قول ہے قرآن پاک میں، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ، اور نہیں ہے ہم اپنی مخلوق سے غافلین، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافلین، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، ساتھ ساتھ ساری موویاں بن رہی ہیں، دن رات ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ہر پل ہماری خیر خبر گیری کی جا رہی ہے۔ کوئی بندہ کسی پل بھی اللہ سے غافل، خود بندہ تو چاہے ہر پل غافل رہے، اللہ اپنے بندے سے کسی پل بھی غافل نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ چلو 24 گھنٹے میں بریک دے دے، کوئی بریک ہے اللہ کے کاموں میں، ذمہ داریوں میں، انسان کے لیے کوئی بریک نہیں ہے، صرف ایک ہی وقت اس نے آرام کے لیے دیا ہے، اس کی رحمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے رات کو آرام کا ذریعہ بنا دیا، کافی ہے وہ آرام جو ہم کر لیتے ہیں۔ کبھی غور کریں، اگر دن کے 12 گھنٹے ہیں اور رات 12 گھنٹے کی ہے، ہم بڑے ہی کام میں بن جائیں تو 14 نہیں تو 16 گھنٹے کام کر لیتے ہیں، پھر ہم جو سوتے ہیں وہ منیمم 8 گھنٹے تو ہوتے ہی ہیں۔ 8 گھنٹے بندہ مسلسل سویا ہی تو رہتا ہے، تھوڑا وہ سونا ہے۔ صبح 4 بجے سے اٹھے ہوئے ہیں، صبح 6 بجے سے اٹھے ہوئے ہیں، صبح 10 بجے سے اٹھے ہوئے ہیں، یہ جملے ہم کسی کو چلو کبھی تو کہہ ہی دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو تھکاتے ہیں یہ بتا بتا کے، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں۔
تب سے اٹھ کے دوڑ لگائی ہے. کبھی کسی نے بتایا کہ دیکھو ہم سوئے تھے رات 10 بجے سے اور صبح 6 بجے اٹھے، اتنا سو لیا، کبھی کوئی ذکر ہی نہیں کرا. خیر کا ذکر نہیں، آرام کا ذکر نہیں، جب بھی ذکر محنت کا، مشقت کا. یہ یہاں سے انسان کی جو ہے نا اندر جو جسم، یہ جو مائنڈ ہے نا، یہ جو دماغ ہے، سائنس کہتی ہے ہر بندہ اپنے دماغ کو بھی دماغ دیتا ہے. دماغ کو بھی دماغ دیتا ہے. کیسے؟ اپنی بول، گفتگو، ارادے اور بات کرنے سے. جو میں کہتی ہوں نا میں نے یہ کرنا ہے، یہ اسی ٹائم پکڑ لیتا ہے، یہ یاد رکھ لیتا ہے، اگلا کام پھر اس کا بن جاتا ہے. میں کہتی ہوں میں نے یہ کرنا ہے. اور کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ دماغ کو دماغ دیتے ہیں، دماغ کو کمانڈ دیتے ہیں. اب کمانڈ کو آسان لفظ مجھے آ رہا. ہاں جی، دماغ کو حکم دیتے ہیں، آرڈر پلیس کرتے ہیں، کمانڈ دیتے ہیں. آپ کمپیوٹر کو جب بٹن دباتے ہیں نا تو کمانڈ دیتے ہیں، وہ وہی کرتا ہے جو اس کو آپ نے بٹن دبایا. اس دماغ کے بٹن پتہ کیا ہے؟ میرے ارادے. یہ آغاز کرتا ہے، بڑا خراب ہے یہ، اس کو قابو کرنا ہے. دل آغاز کرتا ہے، ارادے باندھتا ہے اور پھر اگلا کام دماغ کرتا ہے. اور اپنے دماغ کو کمانڈ پتہ کیا دیا کریں؟ الحمدللہ، کتنا شکر اس رب کا، اس نے صحت دی، صبح سے دوڑا رہا ہے. وہ صحت نہ دیتا میں تو چل بھی نہ سکتی. اس نے دوڑایا، اس نے چلایا، اس نے کھپایا. الحمدللہ الحمدللہ. میں آپ کو کیا پڑھا رہی ہوں؟ تو خود پڑھ رہی ہوں. میں تو سارے ہی تبصرے خود پر کر رہی ہوں. الحمدللہ اللہ ہمیں واقعتاً اتنی ہی قوت دے کہ ہم اس کی مخلوق ہی بن کر اور اس پر شکر ادا کرنے والے بن جائیں. حضرت عائشہ کی یہ حدیث پڑھتے ہوئے مجھے بہت رونا آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمیر اور حضرت عبید اللہ دونوں آئے. عبید بھی اور حضرت عطا یہ دونوں آئے، عبید بن عمیر اور حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عجیب بات بتائیں کہ آپ کی کوئی عجیب بات ہو. عجیب اردو زبان میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں مختلف معنی میں استعمال. ہمارے یہاں عجیب انوکھا ہوتا ہے، عرب جو ہیں وہ عجیب لفظ کو انوکھے کے معنی میں استعمال نہیں کرتے، کوئی خوشی والی بات کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کی تو ہر بات ہی عجیب ہوتی تھی، آپ کے تو ہر معاملے میں ہی جو ہے وہ خوشی اور ایسا ہی ہوتا تھا. پھر بھی کہنے لگی میں تمہیں بتاتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مجھ سے کہنے لگے عائشہ آج مجھے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، یعنی میں تمہیں وقت نہیں دے سکتا، آج تمہارا وقت میں نے تم سے لینا ہے. بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے، اور آج کے شوہر آرڈر کرتے ہیں، آرڈر بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں خود ہی سمجھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت سے کہتے ہیں عائشہ آج مجھے وقت دے دو اور مجھے اپنے اللہ کی عبادت کرنی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو آپ کی خوشی میں خوش ہوں، جو آپ کرنا چاہیں میں اسی کو پسند کرتی ہوں. اور آپ نے اسی وقت جلدی سے آپ خوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنی رب کی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں دیکھتی رہی اور آپ اتنا روئے یہاں تک کہ آپ کا دامن آنسوؤں سے بھر گیا، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، آپ کے کپڑوں پہ آپ کے آنسو گرنے لگے اور میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو جو ہیں وہ زمین پر گرنے لگے ہیں. کتنی شدت سے روئے اور آپ روتے ہی رہے، چپ نہ کیے. اور میں نے آپ سے ذکر کیا، جب آپ نے سلام پھیرا تو میں نے پوچھا کہ آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے اور اگلے سب گناہ معاف کر دیے، آج آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا آج مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جب میں اس آیت کو میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے پریشانی ہے کہ یہ ہلاکت ہے اس بندے کے لیے. اللہ نے فرمایا ہے اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو اس آیت کو پڑھتا ہے اور پھر بھی اس میں غور و فکر نہیں کرتا. آج ہم اس آیت کا مفہوم بقرہ کی آخری جو رکوع ہے اس میں جانیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے آل عمران کا آخری رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھا کرتے تھے، جس کی پہلی آیت ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ.
عقل والے اللہ کی زمین و آسمان کی پیدائش اور بدلتے ہوئے رنگ اور اللہ کی قدرتوں پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کبھی سائنس کے علم کو اہمیت دی؟ کبھی بھی نہیں۔ سائنس یہ ساری گہرائیاں بتاتی ہے۔ سائنس کے علم کے اندر سے ہم نے کیا پانا ہے؟ ہم نے کسی سائنسدان کی اہمیت تک پہنچنا ہے؟ یہ ساری اہمیت کہاں کو جائے گی؟ اللہ کی قدر کا باعث بنے گی۔ سائنسدان کہتے ہیں جو ہم علم میں ترقی کرتے جاتے ہیں تب ہمیں اپنی کم علمی کا احساس ہوتا جاتا ہے۔ اتنا پڑھ کے ہم زندگیاں گزار کے کسی اور چیز کو پاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اچھا یہ ایسے۔ علم کی تو حد اور اختتام ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جو علم لیتے جاتے ہیں اپنی کم علمی کا احساس بڑھتا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ غور و فکر کرنا تو شاید علم کی گہرائی میں اترنا کوئی کام رہا ہی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے پوری رات اس بات پہ دکھ میں روتے گزارتی کہ اللہ نے کہا کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، اور غور و فکر نہ کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر سوال کرتے رہیں گے خالق کے بارے میں، سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہہ دیں گے فلاں کو اللہ نے پیدا کیا، فلاں کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ لوگ ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ فرمایا اگر تمہیں کبھی ایسا وہم لاحق ہو تو 5 طریقے اختیار کرو۔ نمبر 1 سوچنا چھوڑ دو۔ نمبر 2 3 مرتبہ اپنے دل کے اوپر جو ہے اعوذ باللہ پڑھ کے تھونک دو۔ اس کے بعد آمنت باللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اس کو فوراً تلاوت کرو تاکہ دل سے وہ بات نکل جائے۔ پھر تسلی نہ ہو قل هو اللہ احد، اس پوری سورہ اخلاص کو پڑھو۔ اس کے بعد اپنی تقدیر کے بارے میں کبھی جھگڑا نہ کرو، انشاءاللہ یقین آ جائے گا کہ اللہ رب العزت کو کسی نے پیدا نہیں فرمایا۔ وقت ختم ہو گیا۔ الباری اور المصور اللہ کے حکم اور عطا سے کل جانیں گے۔